فرات سے سونے کا خزانہ مل گیا، قیامت کی نشانی پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے سب سے عظیم دریاؤں میں سے ایک دریائے فرات ایک ایسا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کیا یہ واقعی وہی وقت ہے جس کی پیش گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی؟ کیا سونے کا پہاڑ زمین سے نکلنے کے قریب ہے؟ دریائے فرات کی تاریخی اہمیت اور اس کے خشک ہونے کی حیرت انگیز داستانوں کے پس منظر میں آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو ایمان کو تازہ کر دیں گے اور وقت کی نزاکت کو اجاگر کریں گے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھائیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ایک نہایت اہم اور تاریخی پہلو پر مبنی ہے: دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پیش گوئی کے مفہوم، اس کے اثرات اور قرب قیامت کی نشانیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ جانیں گے کہ یہ دریائے فرات کب اور کیسے خشک ہوگا، اور اس کے ساتھ ظاہر ہونے والے سونے کے پہاڑ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تاریخ کے ان پہلوؤں کو بھی بیان کریں گے جن میں دریائے فرات کی تہذیبی اہمیت، مختلف ادوار میں پیش آنے والے عظیم واقعات اور اس کے کنارے بسی تہذیبوں کا ذکر شامل ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف ایمان کی تجدید کا موقع دے گی بلکہ وقت کی نزاکت کو سمجھنے کا شعور بھی فراہم کرے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب اس عظیم پیش گوئی اور اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، 2024 میں ایسی خبریں اور ویڈیوز تیزی سے گردش کر رہی تھیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا ہے، جو قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ ان نشانیوں کے پورا ہونے سے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ان میں سے ایک دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس سے برآمد ہونے والی چیزیں۔ آج ہم آپ کو تاریخی دریائے فرات کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گے، اس کی تاریخ، اہمیت اور دریائے دجلہ سے اس کا تعلق اور فاصلہ بھی بیان کریں گے۔ یہ ایسا دریا ہے جس کا ذکر احادیث اور دیگر روایات میں ملتا ہے اور اس سے کئی تاریخی روایات وابستہ ہیں۔ دریائے فرات قدیم دور کے بہت سے اہم واقعات کا چشمدید گواہ ہے۔ خواتین و حضرات، مسلم دنیا میں دریائے فرات محض ایک دریا نہیں بلکہ اسے قرب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دریائے فرات، جسے اسلامی تاریخ میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے، کئی احادیث میں قرب قیامت کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ یہ پیشگوئی نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے بھی دلچسپی کا مرکز رہی ہے۔ مشرقی ترکی سے نکلنے والا یہ عظیم دریا ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہوا تقریباً 2800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کے کنارے صدیوں سے انسانی تہذیبوں کی بنیاد رہی ہے، جہاں کئی ریاستیں آباد ہوئیں اور زوال پذیر ہوئیں۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا خطہ اپنی زرخیزی اور تاریخی اہمیت کے باعث ہر دور میں انسانوں کے لیے خواب جیسا رہا ہے۔ آج اس دریا کے خشک ہونے کی خبریں اور اس کے ساتھ جڑی پیش گوئیاں ایک بار پھر پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، دریائے فرات اور دریائے دجلہ انسانی تہذیب کے قدیم ترین مراکز میں سے ہیں، جنہوں نے مختلف قوموں اور تہذیبوں کی بنیاد رکھی۔ ان کے کناروں پر سمیر، بابلی، آشوری اور آقامی تہذیبیں پروان چڑھیں جو تاریخ کے عظیم شاہکاروں میں شامل ہیں۔ دریائے نیل کی طرح ان دریاؤں نے بھی زرخیزی اور تمدن کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دریائے فرات کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے تقریباً 3000 سال قبل خطے کی زرعی اراضی کو سیراب کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کارنامے کے پیچھے آشوری بادشاہ نمرود کی قیادت تھی، جس نے غلاموں کی مدد سے اس منصوبے کو حقیقت بنایا۔ دجلہ، جسے یونانی زبان میں تیگریس اور فارسی میں تغلات کہا جاتا ہے، اپنی تیز رفتار روانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دریائے فرات کے بعد اناطولیہ کا دوسرا سب سے طویل دریا ہے،
روایت کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے لیے یہ دریا وسیلہ بنا اور اسی وجہ سے اسے دنیا کے مقدس ترین دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دریائے فرات پر قائم اتاترک بیراج ترکی اور یورپ کا سب سے بڑا بیراج ہے، جو اس دریا کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ دریائے فرات اور دجلہ نے نہ صرف تہذیبوں کو جنم دیا بلکہ متعدد جنگوں، عشقیہ داستانوں اور تاریخی واقعات کی بھی شاہد ہیں۔ ان کے کناروں پر ہونے والی دریافتوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ پوری انسانی تاریخ کے لیے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ یہ مقدس دریا آج بھی مشرق وسطیٰ کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کا محور ہے، اور ان کی داستانیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ناظرین کرام، دریائے فرات اپنے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی راہ پر بہتا رہا۔ یہ اپنی مضبوطی، تاریخی اہمیت اور قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ دوسری جانب دریائے دجلہ اپنی بل کھاتی ہوئی رفتار کے سبب منفرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی طور پر فرات کا نام لڑکوں کے لیے اور دجلہ کا نام لڑکیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، جو ان دونوں دریاؤں کی خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی تقریباً 2780 کلومیٹر 1730 میل ہے، جو اسے جنوب مغربی ایشیا کا سب سے طویل دریا بناتی ہے۔ یہ دو شاخوں کارا مغربی فرات اور مراد مشرقی فرات سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ کارا کی ابتدا مشرقی ترکی کے ازروم کے شمال میں آرمینیائی سطح مرتفع سے ہوتی ہے، جبکہ مراد جھیل وان کے شمال میں کوہ ارارات کے جنوب مغرب سے نکلتا ہے۔ یہ دونوں شاخیں مل کر دریائے فرات کو ایک وسیع اور عظیم دریا بناتی ہیں، جو کھائیوں اور گھاٹیوں سے گزرتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے گزرتا ہے اور خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ اس کے راستے میں متعدد معاون دریاؤں جیسے شام کے سجور، بلیغ اور جبور سے پانی شامل ہوتا ہے، جو اس کی زرخیزی اور اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 2800 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جو دریائے دجلہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دریا اپنے کناروں پر موجود تہذیبوں کی بنیاد بن چکا ہے۔ قدیم زمانے میں اسے نیلے سونے کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہزاروں سالوں سے علاقے کے لوگوں کی زندگی کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ اس کے کنارے پر بابل، آشور اور سومیر جیسی تہذیبوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی۔ ان تہذیبوں کے آثار آج بھی اس دریا کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی گواہی دیتے ہیں۔ دریائے فرات کا راستہ ایک بڑے بنجر علاقے سے گزرتا ہے، لیکن اس کے اور دریائے دجلہ کے درمیان کے علاقے میں پانی کی وافر مقدار نے ایک زرخیز زون تشکیل دیا ہے، جسے زرخیز ہلال یا فرٹیلائل کرسنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زرخیز علاقے نے زراعت، تہذیب اور معیشت کو جنم دیا اور انسانیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کا حجم کم ہوتا جا رہا ہے۔ ترکی اور شام میں اس کے اوپر ڈیموں کی تعمیر اور دیگر عوامل کے باعث اس دریا کی پانی کی سطح میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ دریا نہ صرف ایک قدرتی وسیلہ ہے بلکہ مختلف قوموں، مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان ایک علامتی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مسلم، عیسائی، کرد، ترکمان اور یہودی آبادیوں کے لیے ایک اہم مقام رہا ہے۔ دریائے فرات اور دجلہ کی یہ منفرد خصوصیات اور ان کے گرد موجود تاریخی ورثہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دریا نہ صرف قدرتی وسائل کی علامت ہے بلکہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کی ایک زندہ مثال بھی ہیں۔ ناظرین کرام، دریائے فرات کے کنارے ایک عظیم تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہا جاتا تھا۔ یہ تہذیب دنیا کے قدیم ترین اور طاقتور ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی۔ بابل کے ایک عظیم بادشاہ بخت نصر نبوکدنصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے ظلم و ستم کی داستانوں میں یہودیوں کا قتل عام اور ان کے ماہر کاریگروں کو غلام بنا کر دریائے فرات کے کنارے آباد کرنا شامل ہیں۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں دریائے فرات کو پرات کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے الفرات کہا جاتا ہے۔ یہ دریا ترکی سے بہتا ہوا شام کے علاقے میں داخل ہوتا ہے، جہاں ایک تاریخی شہر عرفہ واقع ہے۔ عرفہ وہی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک بڑی غلیل کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بنی۔ آج بھی اس واقعے کی یادگار کے طور پر وہاں 2 ستون موجود ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہی ستونوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ اس جگہ پر ایک خوبصورت تالاب بھی موجود ہے، جہاں مختلف اقسام کی مچھلیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ یہ تالاب اس معجزے کی یاد دلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ظاہر کیا۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان کا خطہ قدیم انسانی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔
یہ تہذیب 3000 سال قبل مسیح سے بھی پرانی ہے اور اپنی زرخیزی، تمدن اور علمی ترقی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی خطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی وادی میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقدس سرزمین میں چھوڑا۔ بعد ازاں وہ خود یروشلم تشریف لے گئے، جہاں الخلیل کے مقام پر آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ یہ خطہ صرف مذہبی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ تاریخی اور جنگی اعتبار سے بھی بے حد اہم ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان واقع علاقے میں قادسیہ کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سپر پاور فارس یعنی ایران کو ذلت آمیز شکست دی تھی۔ یہ دریا انسانی تاریخ کا خاموش گواہ رہا ہے، جو تہذیبوں کے عروج و زوال، بادشاہوں کے اقتدار اور لاتعداد تاریخی واقعات کا منظر پیش کرتا رہا ہے۔ آج بھی دریائے فرات اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدرت کے عظیم مظاہر کے ساتھ ہمیں اپنی تاریخ اور ثقافت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایک صدی سے دریائے فرات کے گرد و نواح میں کشمکش اور طاقت کی رسہ کشی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے۔ شام میں دیر و زور کے علاقے میں موجود تیل کے کنویں دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں، جہاں سے تقریباً 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح عراق میں موجود تیل کے کنویں بھی دریائے دجلہ اور فرات کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تقریباً 140 ارب بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل جو گزشتہ ایک صدی سے اقتصادیات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اب صرف ایک ایندھن نہیں بلکہ عالمی معیشت میں کاغذی کرنسی کی قیمت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے اہم متبادل بن چکا ہے۔ گویا آج کے دور میں تیل وہی مقام رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کو حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم دریا کے کناروں کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کی خبر سنیں گے تو اس کی طرف لپکیں گے۔ جو لوگ پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس خزانے کو چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں جنگ کریں گے اور نتیجتاً 100 افراد میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ پیشگوئی ایک عظیم فتنے کی نشاندہی کرتی ہے جو انسانوں کے حرص اور دنیاوی خواہشات کو بے نقاب کرتی ہے۔ آج کے دور میں دریائے فرات کے ارد گرد پانی کی کمی، خشک سالی اور سیاسی تنازعات اس بات کی علامت ہیں کہ دنیا اس پیشگوئی کی حقیقت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دنیاوی لالچ سے گریز کرے تاکہ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ یہ عبارت نہ صرف درستگی کے ساتھ لکھی گئی ہے بلکہ تفصیلات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ قارئین اس مضمون کی گہرائی اور اہمیت کا بہترین ادراک کر سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نہ غلہ آئے گا اور نہ ہی درہم و دینار پہنچے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس سبب سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پابندی عجم یعنی غیر عرب اور ایرانی لگا دیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی عائد کر دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پابندی اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو اتنا مال دے گا کہ گود بھر دے گا اور مال شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اپنی پہلی حالت میں لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کے وقت لوگ اس خزانے کے حصول کے لیے آپس میں جنگ کریں گے اور اس جنگ میں 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو 19ویں اور 20ویں صدی کے اہم واقعات اس پیشگوئی سے جڑے معلوم ہوتے ہیں۔ 1992 میں مشرق وسطیٰ کے علاقے میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے دور میں 1916 میں برطانوی سامراج نے عراق پر حملہ کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔
انگریزوں نے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو دریائے فرات اور دجلہ کی سرزمین کا حکمران مقرر کیا۔ 1932 میں عراق کو آزادی ملی، لیکن صرف 3 سال بعد 1935 میں دریائے فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی جنگ ہوئی جو تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ دراصل اس خطے کی داخلی تنازعات اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی عکاسی کرتی ہے جو آج بھی جاری ہے۔ یہ تمام واقعات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یعنی دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وقت کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکیں اور آنے والے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین کرام، جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو مشرق وسطیٰ کے حالات بھی سنگین ہو گئے۔ اس وقت عراق میں ایک قوم پرست رہنما رشید علی گیلانی نے جرمنی کی حمایت سے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ رشید علی گیلانی نے عراق پر قبضہ کر لیا اور برطانوی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تاہم برطانیہ نے فوری رد عمل دیتے ہوئے عراق پر حملہ کیا اور مشہور خون ریز مارکے میں کامیابی حاصل کی۔ اس فتح کے بعد برطانوی فوجیں عراق میں قیام پذیر رہیں اور تقریباً 7 سال تک یعنی 26 اکتوبر 1947 تک عراق برطانوی تسلط میں رہا۔ یہ خطہ اس وقت سے لے کر آج تک مختلف جنگوں اور تنازعات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اگر بیرونی قوتیں حملہ نہ بھی کرتیں تو داخلی اختلافات جیسے شیعہ اور سنی فرقہ وارانہ تصادم یا قوم پرست گروہوں کے درمیان جھڑپیں علاقے کو بدامنی کا شکار بناتی رہیں۔ دریائے فرات کے کنارے انسانی خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ اس خطے کے حالات مسلسل خراب رہے۔ اس دوران اسرائیل کے ساتھ 2 بڑی جنگیں بھی ہوئیں، ایک 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ ان دونوں جنگوں میں دریائے فرات کے قریب آباد لوگوں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب عراق جو کبھی سوویت یونین کی سیاست کا گڑھ تھا، اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ بھی شدید تنازعات کا شکار رہا۔ اس وقت ایران میں امریکہ کی حمایت یافتہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، لیکن 1979 میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا جس نے پورے خطے کی سیاسی بساط کو الٹ دیا۔ ایران میں انقلاب کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے ایران کو کمزور سمجھا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی جس میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عراق میں صرف 3 سال سکون رہا، لیکن اس کے بعد ایک اور تباہ کن دور کا آغاز ہوا۔ صدام حسین کو امریکہ نے اکسایا کہ وہ کویت پر قبضہ کرے۔ اس اقدام کے نتیجے میں فروری 1991 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جنگ میں شکست کے بعد عراق کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام حسین کے خلاف اکسایا گیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی اور اس خانہ جنگی میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ یہ خطہ بدترین تباہی کا شکار رہا۔ عراق کی اس تاریخ نے دریائے فرات کے کنارے کو نہ صرف جنگوں بلکہ انسانی المیوں اور سیاسی تنازعات کی ایک طویل داستان کا مرکز بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کردوں کے تحفظ کے لیے ایک مخصوص علاقہ قائم کیا، جہاں عراقی طیاروں کی پرواز پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ اقدام کرد عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی عراق پر سخت اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ ان پابندیوں نے عام عراقی شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی بھی روک دی گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ بچے صرف ادویات کی عدم دستیابی کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ اسی دوران تیل کے بدلے خوراک نامی بدنام زمانہ پروگرام شروع کیا گیا، جس کے تحت عراقی تیل کو اونے پونے داموں خریدا گیا اور اس کے بدلے بنیادی خوراک فراہم کی گئی۔ اس پروگرام میں عالمی سطح پر کرپشن کا مافیا سرگرم تھا، جو اپنے مالی منافع کے لیے عراق کی عوام کا استحصال کرتا رہا۔ نومبر 2008 میں امریکی افواج اور عراقی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت امریکی فوجیوں کو دسمبر 2011 تک عراق سے انخلا کرنا تھا۔ بالآخر دسمبر 2011 میں امریکی افواج عراق سے نکل گئیں، لیکن اس کے فوراً بعد ستمبر 2013 میں سنی اکثریتی علاقوں میں شورش اور بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران دہشت گردانہ حملوں اور دھماکوں میں بڑی تعداد میں شہری ہلاک ہوئے۔ اندازاً 1857 شہری ان واقعات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فلوجہ اور رمادی کے علاقے میدان جنگ بن گئے اور انہی دنوں میں علمبار صوبے اور موصل کے علاقوں میں امارات اسلامی کے نام پر داعش کا قیام عمل میں آیا۔
दाइश ने दरियाए फरात के किनारे इराक और शाम के कई इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। उनके बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र सितंबर 2014 में शिया रहनुमा हैदर अल इबादी ने सुन्नी और कुर्द रहनुमाओं को साथ मिलाकर एक नई हुकूमत कायम की। अगले 3 साल दाइश के खिलाफ शदीद जंग के साल साबित हुए। इस जंग ने पूरे मशरिक़ वुस्ता को एक तूफानी बहरान में धकेल दिया। इसके साथ साथ एक और तहरीक ने अरब दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जिसे अरब बहार कहा जाता है। ये तहरीक अरब ममालिक में दहाइयों से कायम आमरीतियों के खिलाफ आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के नाम पर शुरू की गई थी। ये तहरीक पूरे खित्ते में एक इनकलाबी चैलेंज बन गई, जिसके असरात आज भी नुमायां हैं। ये आज़ादी, जमहूरियत और हुकूक की जद्दोजहद के नाम पर अरब दुनिया में दहाइयों से कायम आमरीतों के खिलाफ एक ऐसी तहरीक थी जिसने तकरीबन हर अरब मुल्क में अचानक सर उठा लिया। इस तहरीक, जिसे अरब बहार कहा जाता है, ने मशरिक़ वुस्ता को सियासी, समाजी और मजहबी तौर पर एक ऐसे पेचीदा बहरान में मुब्तला कर दिया जो आज तक जारी है। गुज़िश्ता 10-11 बरसों के दौरान ये सरजमीन मुसलसल जंगों, तसादुम और खूनरेज़ी का मरकज़ बनी हुई है। दमिश्क, हलब, अदलब, रक़ा, मौसल, बगदाद और फलूजा जैसे तारीख़ी शहरों में हर तरफ तबाही के मनाजिर देखे गए। इन इलाकों में एक जानिब बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ अरब जिहादी गुरोहों की बगावत थी, तो दूसरी तरफ ईरानी सरपरस्ती में मलेशिया की सरगर्मियाँ जारी थीं। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 60 लाख लोग अपने घरों से बेघर होकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पनाह गुज़ीन होने पर मजबूर हो गए। लबनान के बैरूत से लेकर ईरान के सरहदी इलाके अर्दबल तक ये खित्ता आज भी एक बड़ी जंग की लपेट में है। इस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल की पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, जिन्होंने इन फितनों और जंगों की तरफ इशारा किया था जो क़यामत से कबल बरपा होंगी। जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में शहादत इस खित्ते की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। बाज़ हल्के इन्हें शहीद का दर्जा देते हैं क्योंकि वो कुफर की सबसे बड़ी ताकत अमरीका के हाथों मारे गए। इस वाक़े ने पूरे खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया। जून 2022 में इराक से एक हैरान कुन खबर आई। आबो हवा की तब्दीली के सबब दरिया दजला के खुश्क होने से एक कदीम बस्ती दरियाफ्त हुई, जिसकी तारीख 3500 साल पुरानी बताई गई। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये बस्ती 1275 से 1475 क़ब्ल मसीह के दरमियानी अरसे में कायम हुई थी। माहिरीन का कहना है कि ये वही खित्ता है जहाँ बाबिल की अजीमुश्शान तहजीब ने जन्म लिया। तारीख के मुताबिक 1350 क़ब्ल मसीह में ज़लज़ले की वजह से बाबिल को शदीद नुकसान पहुँचा। मुमकिन तौर पर यह दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था जो अपने उरूज के दौर में तकरीबन 2 लाख की आबादी का हामिल था। बाबिल जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है, बगदाद से तकरीबन 300 किलोमीटर दरिया फरात के किनारे वाक़ था। यह अजीम शहर सल्तनत बाबिल और कदीम कलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। 4000 साल क़ब्ल मसीह की तहरीरों में बाबिल का जिक्र मिलता है, जो इंसानी तारीख की एक अजीम तहजीब का गहवारा रहा। लेकिन आज ये शहर और उसके आसपास का इलाका न सिर्फ आसार कदीमा के दिलचस्प पहलुओं का हिस्सा हैं, बल्कि जदीद दुनिया के लिए गौर फिक्र का मौजू भी बने हुए हैं। नाज़रीन किराम, आज हम आपको एक अहम और हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं जो तुर्की के सोने के ज़खायर से मुताल्लिक है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से तुर्की में सोने के बड़े बड़े ज़खायर की दरियाफ्त की खबरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने आलमी तवज्जो हासिल की है। 22 नवंबर 2021 को तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो ने इत्तला दी कि तुर्की के एक मगरबी इलाके में सोने का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। माहिरीन के मुताबिक इस ज़ख़ीरे में 99 टन सोने की मौजूदगी का इम्कान है, जिसकी मालियत तकरीबन 6 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये रकम कई ममालिक की मजमूई मुल्क की पैदावार GDP से भी ज़्यादा है। तुर्की की कंपनी गैबरीडा, जो कानकनी में महारत रखती है, इस ज़ख़ीरे से मुताल्लिक मनसूबाबंदी कर रही है। कंपनी के फॉरेन पायरोज नामी मंसूबे के तहत अगले 2 साल में इस ज़ख़ीरे से कानकनी का आगाज़ किया जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि इस कानकनी से तुर्क मईशत को बड़ा सहारा मिलेगा और ये ज़ख़ीरा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले भी तुर्की ने समंदरी सोने की पैदावार के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम किया था और आने वाले 5 सालों के दौरान सालाना सोने की पैदावार 100 टन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये खबरें सामने आने के बाद एक बार फिर इन रवायात और अहादीस का तज़किरा होने लगा है, जिनमें दरिया फरात के खुश्क होने और वहाँ से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होने की पेशगोई की है। लोगों में ये सवाल जन्म लेने लगा
कि आया तुर्की को वाकई दरिया फरात से वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में किया था। तुर्की में सोने के पहाड़ के बायस दरिया का पानी कम होता जा रहा है। साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों में दरिया फरात के गुजरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी का खराज 117 मीटर एकड़ फीट तक कम हो चुका है। इस खुश्क साली ने कई सवालात को जन्म दिया है। बाज़ माहिरीन और हल्के ये राय रखते हैं कि तुर्की दानिस्ता तौर पर दरिया फरात को खुश्क कर रहा है ताकि मुमकिन सोने के ज़खायर तक रसाई हासिल की जा सके। दूसरी तरफ तुर्की की जानिब से खुश्क साली के असरात को नज़रअंदाज करने का रवैया भी उन शकूक व शुबात को तक़वियत देता है। ये मामला न सिर्फ साइंस, मईशत और सियासत बल्कि मजहबी नुक्ता नज़र से भी गौर तलब है। क्या ये वो वक्त है जिसकी पेशगोई की गई थी? ये सवाल इंसानों को दावत फ़िक्र देता है कि वो दुनिया के वसाइल की हकीकत को समझें और अपने आमाल पर गौर करें। नाज़रीन किराम, जैसे कि हमने पहले बयान किया, दरिया फरात मशरक़ी तुर्की से निकलने वाला एक अजीम दरिया है जो शाम और इराक़ से गुजरता हुआ दरिया दज्ला में शामिल होता है और आखिरकार खलीज फ़ारस में जा गिरता है। ये दरिया कुदरती वसाइल, तारीख़ी अहमियत और जोग्राफियाई अहमियत की बिना पर दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। दरिया फरात के खुश्क होने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की एक बड़ी निशानी करार दिया है। अहादीस में जिक्र है कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। इस पेशगोई ने मुसलमानों समेत दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी मुतवज्जे कर रखा है। पिछले 1500 साल से दुनिया इस लम्हे का इंतज़ार कर रही है जब यह निशानी पूरी होगी। यही वजह है कि हम आजकल देखते हैं कि अहले यहूद और नसारा शाम, इराक़ और तुर्की के इर्द गिर्द मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद हैं। कभी दहशतगर्दी के बहाने, कभी तिजारत के ज़रिए, कभी तेल की तलाश में और कभी दोस्ती और सरमायाकारी के लालच के ज़रिए। इस तमाम सूरत हाल में मुसलमानों को खुसूसी तौर पर होशियार रहने की ज़रूरत है ताकि वो इन फितनों से महफूज रह सकें जिनकी पेशगोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। माहिरीन और साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक दरिया फरात का ज़्यादातर साफ पानी ज़ाया हो चुका है और आने वाले 10 सालों में इसकी खुश्की में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है। इसके बरक्स तुर्की और शाम में इस दरिया पर बड़े पैमाने पर डैमों की तामीर और फैक्ट्रियों के क़याम की वजह से पानी की किल्लत बढ़ रही है। कई हलकों में ये तासुर भी पाया जाता है कि शायद तुर्की जानबूझकर दरिया को खुश्क कर रहा है ताकि सोने के ज़खायर तलाश किए जा सकें। अहादीस में वाज़ेह तौर पर यह नसीहत की गई है कि सोने को हासिल करने की कोशिश ना की जाए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फितना होगा जिसके नतीजे में खूनरेज़ी और तबाही होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने के इस पहाड़ के लिए जंग होगी और इसमें 100 में से 99 लोग हलाक हो जाएंगे। हालात व वाक़यात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दुनिया इस फितने के करीब तर होती जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता ये फितना कब ज़ाहिर होगा, लेकिन हमें अपने आमाल पर गौर करना चाहिए और उन आजमाइशों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये बात ज़ाहिर होती है कि शाम और तुर्की ने दरिया फरात पर कई बंद तामीर किए हैं और इसके एवज़ मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये इक़दामात न सिर्फ पानी की किल्लत पैदा कर रहे हैं बल्कि दरिया के खुश्क होने के अमल को भी तेज़ कर रहे हैं। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि हम अपनी तवज्जो उस फितने से बचने पर मरकूज़ रखें, अपने ईमान को मजबूत करें और उन आजमाइशों के लिए तैयार रहें जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती और सबक आमोज़ वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है।